حدیث میں آتا ہے قیل للعابد، عبادت گزاروں کو کہا جائے گا ادخلوا الجنت بعبادتک، اپنی عبادت کے بدلے جنت میں چلے جاؤ۔ وقیل للعالم، اور علماء کرام کو کہا جائے گا قف ہنا، یہاں ٹھہر جاؤ، فاشفع لمن احببت، اور جس کی چاہو آج تم سفارش کرو، جس کی طرف تمہاری انگلی کا اشارہ جائے گا اسے جنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ آج اگر تم سارے میدان محشر کی طرف اشارہ کرو گے تو اس سب کو جنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ برادران ذی وقار، سامعین محترم، میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میرے اور آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کا مقام ہے کہ آج جامع عبداللہ بن عباس کچاکو کے ختم بخاری کے اس مبارک پروگرام میں اللہ نے ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ صدیوں سے علماء کرام کا یہ تجربہ ہے کہ ختم بخاری کے موقع پر اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو دعاؤں کی اس قبولیت کی گھڑی میں میری اور آپ کی حاضری یقیناً سعادتوں بھری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال یہاں مانگی جانے والی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ اور سامعین محترم، بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس وقت بھی خوشی کا مقام ہوتا ہے، اور جب اس کی شادی ہوتی ہے وہ بھی ایک خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی اعلیٰ ڈگری پا رہا ہوتا ہے، کسی اعلیٰ منصب پہ جا رہا ہوتا ہے، تب بھی والدین کے لیے یہ خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ لیکن بچہ وزیر بن جائے، MNA بن جائے، MPA بن جائے، اس کو اعلیٰ ڈگری مل جائے، یہ سب خوشیاں مادی، دنیاوی اور عارضی ہیں۔ لیکن ایک بچہ عالم دین بنتا ہے اور حافظ قرآن بنتا ہے تو اس پر ملنے والی خوشی دائمی ہے اور اخروی ہے اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ ایک آدمی وزیر بنا، ایک آدمی ڈبل MA کی ڈگری لینے والا بنا، لیکن جب قبر میں جائے گا تو اس کی ڈگریاں، اس کے منصب، اس کی وزارتیں سب یہاں رہ جائیں گی، لیکن عالم دین کی علم کی ڈگری اس کے ساتھ جائے گی، اور حافظ قرآن کا قرآن اس کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ تو ایسی سند، ایسی نسبت اور ایسی عزت جب اللہ عطا کر رہا ہو تو کیوں نہ مبارکباد دی جائے۔ حدیث میں آتا ہے اذا اصابہ خیرا ہنأتہ، مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ جب اللہ اس کو کوئی خوشی نصیب کرے تو تم اس کو مبارکباد پیش کرو۔ اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہوگی کہ آپ کے بچوں نے قرآن کریم کی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اس سے بڑھیا نعمت کیا ہوگی؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے بعد اس رب کی دھرتی پر آسمان کی چھت کے نیچے صحیح ترین کتاب بخاری شریف کے مکمل کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ان بچوں کو مبارکباد کیوں نہ دی جائے کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے علم سے اپنے سینوں کو منور کر لیا۔ میرے اور آپ کی نظروں میں شاید یہ ایک معمول کی تقریب ہو، لیکن اللہ کی قسم قیامت کے دن بھی ایسی ہی ایک تقریب سجائی جائے گی، اور اس میں اللہ علماء کرام کی شان سمجھائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا حضور کیا بنا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا امام محمد کیا چاہتے ہو، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ میں اپنی بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ تو مجھے جواب ملا اے امام محمد اگر تمہیں بخشنا نہ ہوتا تو تمہیں علم ہی کیوں عطا کرتا؟ علم عطا کرنے کا فیصلہ اس بات کا فیصلہ تھا کہ میں تمہاری بخشش کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے کہتے ہیں خشیت الاصوات، زبانیں گنگ ہوں گی، فلا تسمع الا ہمسا، صرف سانسوں کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہوگی، لا یتکلمون، کوئی بول نہیں سکے گا، اور سورہ سوا نیزے پر آیا ہوا ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک،
اور کوئی پورے کا پورا وجود کسی کا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اب سورج ہم سے کروڑوں اربوں میل دور ہے اور اس کی تپش ہمارے جسم جھلسا کے رکھ دیتی ہے۔ کیا خیال ہے جب یہ ایک بارش کے فاصلے پہ آ جائے گا، جب یہ سر پہ آ کے چمک رہا ہوگا تو اس کی گرمی انسان کو کیسے پگھلا کے رکھے گی؟ تو حدیث میں آتا ہے اتنا المناک اور خطرناک دن ہوگا، لوگ کہیں گے اللہ جہنم میں ڈالنا ہے ڈال دے، قیامت کی گرمی سے بچا لے۔ اس وقت میدان محشر میں ہر ایک کو اپنی ذات کی فکر پڑی ہوگی، نفسی نفسی کی پکار پڑ رہی ہوگی، اور اللہ کی آواز اس شہر خاموشہ قیامت کے میدان محشر میں گونجے گی۔ ارشاد ہوگا یا معشر العلماء، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے علم کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر درسگاہوں کا رخ کیا تھا؟ پھر دوسری مرتبہ پکار پڑے گی یا معشر العلماء، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گھر کے راحت اور آرام کو ترک کر کے اپنے گھر کی سہولیات اور ماں باپ کے سائے شفقت سے دور ہو کر مدرسے کے اندر جا کر قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تھا؟ پھر تیسری پکار پڑے گی یا معشر العلماء، کہاں ہیں علماء کرام کہ جن لوگوں نے اس وقت جب ایک میراتھن ریس لگی تھی، لوگ دوڑ دوڑ کر کالجوں اور یونیورسٹیوں کی طرف جا رہے تھے، اس وقت میں کچھ خوش نصیب والدین نے اپنے خوش بخت بچوں کو اٹھا کر مدارس کی چار دیواری میں بھیجا۔ آج وہ علماء کھڑے ہو جائیں، اعلان ہوگا انی لم اضع علمی فیکم لأعذبکم، اے علماء کرام کی جماعت، میں نے علم تمہیں اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا۔ اذهبوا فقد غفرت لکم، جاؤ تم سب بخشے بخشائے ہو۔ کہ صرف علماء ہونے کی نسبت سے ان کے لیے بخشش کا پروانہ جاری ہو رہا ہے، کیا صرف ان کی بخشش کا پروانہ کا نہیں؟ ایک حافظ قرآن 10 کی سفارش کرے گا، ایک شہید 70 لوگوں کی سفارش کرے گا، اور ایک حاجی 400 لوگوں کی سفارش کرے گا، تو ایک عالم دین کتنے لوگوں کی سفارش کرے گا؟ اس کے لیے ایک خوبصورت حدیث سنیے۔ حدیث میں آتا ہے قیل للعابد، عبادت گزاروں کو کہا جائے گا ادخل الجنت بعبادتک، اپنی عبادت کے بدلے جنت میں چلے جاؤ۔ وقیل للعالم، اور علماء کرام کو کہا جائے گا قف ہنا، یہاں ٹھہر جاؤ، فاشفع لمن احببت، اور جس کی چاہو آج تم سفارش کرو، جس کی طرف تمہاری انگلی کا اشارہ جائے گا اسے جنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ آج اگر تم سارے میدان محشر کی طرف اشارہ کرو گے تو اس سب کو جنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ یہ شان ہے اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو عطا فرمائی، اور جو حافظ قرآن بنتے ہیں ان کے لیے حدیث میں ان فی الجنت نہرن، جنت میں ایک نہر ہے، علیہ مدینۃ، اور اس کے اوپر ایک شہر ہے، نیچے نہر اوپر شہر۔ شہر کتنا بڑا؟ لاہور، کراچی، اسلام آباد کا نہیں، یہ تو اس کے پاسک میں بھی نہ آ سکے۔ لہو 70,000 باب، اس کے 70,000 تو دروازے ہیں۔ اے اللہ، دروازے کس چیز کے؟ لوہے کے، لکڑی کے، شیشے کے، تانبے کے، کس چیز کے ہیں؟ کامن ذہب و فضہ، سونے اور چاندی کے ہیں۔ اے اللہ، ایسا عالی شان محل کسی ڈاکٹر انجینئر کے لیے ہے، وزیر مشیر کے لیے ہے، وزیر اعلیٰ گورنر کے لیے ہے، یا صدر وزیر اعظم کے لیے ہے؟ اعلان ہوگا نہیں نہیں، لحامل القرآن، ایسا عالی شان محل اللہ نے حافظ قرآن کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کا علم سکھایا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے سوال اپنی اولاد کی نیک تربیت کے بارے میں ہوگا نماز کے بعد، کہ ہم نے تمہیں اولاد عطا کی، تم نے اس کی نیک تربیت کی یا نہ کی، اس کو دین سکھایا یا نہ سکھایا، اس کو اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کروایا یا نہ کروایا۔ آج کتنے والدین ہیں جو شکوہ کرتے ہیں اولاد نافرمان بن گئی، اولاد نے ناک میں دم کر رکھا ہے،
جی ہاں آپ نے اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد نہ مانگی۔ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ آپ نے اولاد مانگی لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد نہ مانگی۔ قرآن نے سکھایا تھا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ آپ نے آنکھوں کی ٹھنڈک اور نیک اولاد اللہ سے نہ مانگی، اس کو دین نہ سکھایا، اسے قرآن نہ پڑھایا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہی اولاد آنکھیں دکھاتی ہے، وہ اولاد جسے دعائیں مانگ کر لیا گیا تھا کہ یہ والدین کے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی، آج وہ لاٹھی والدین کے سر پہ برس رہی ہے۔ ڈوبی ہیں انگلیاں جو میر خود اپنے لہو میں، یہ کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھانے کی سزا ہے۔ آج یہ اولاد اپنی اوقات سے نکلی، جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی تھی، جس باپ کو جنت کا سب سے بڑا اور درمیانی دروازہ قرار دیا گیا تھا، اس کے آگے زبان چلاتی ہے، اس کو آنکھیں دکھاتی ہے، اس کی بے ادبی اور بے اکرامی کرتی ہے، تو اس میں قصور اپنا ہے۔ آپ نے اس کو دین سکھایا ہوتا، آپ نے اسے قرآن پڑھایا ہوتا۔ یہ تو دین بتاتا ہے ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ خوابوں کی تعبیر میں امت کے سب سے بڑے امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ گھر سے آئے، لوگوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جی جنت سے آ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا جی ہم تو آپ کو گھر سے آتا دیکھ رہے ہیں۔ کہا میں گھر میں ماں کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے پیغمبر کا فرمان ہے ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے میں جنت سے آ رہا ہوں۔ یہ تو دین بتاتا تھا ان الوالد من اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کا درمیانی اور سب سے بڑا دروازہ ہے۔ یہ تو دین بتاتا تھا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو ماں کا طلب و احترام، ان کی عزت بجا لاتے ہیں، لیکن باپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی، مکان دیا، تو اس پہ لکھتے ہیں یہ ماں کی دعا ہے۔ میاں آپ کے باپ آپ کے لیے جھولیاں اٹھا کر ساری زندگی بد دعائیں کرتے رہے، آپ کے باپ کے خون پسینے کی کمائی نے آپ کی ماں کو سکون دیا اور پھر اس نے تمہارے لیے جھولیاں اٹھائی ہیں۔ تو یہ ماں باپ کا ادب، احترام، اخلاق دین سکھاتا تھا، اور دین ہم نے اپنی اولاد کو پڑھایا نہ، اور ان کو دنیا پڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ اتنا دین سے دور کیا کہ بیٹا کئی ڈگریاں باہر کے ملک سے لے کر آتا ہے اور باپ کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اور اس کو جنازے کی دعا تک نہیں آتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تاجر تھے، اللہ نے مسلمانوں کے دل میں یہ ڈالا کہ باپ کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس کے دل میں ہے آخری 10 صورتیں نہیں آتی، ساری زندگی قل واللہ پہ نماز پڑھتا رہا، لیکن اس کے دل میں ہے محبت کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں۔ وہ بھی مدرسے میں بچے کو لے کے آتا ہے کہ اس کو حافظ قرآن بنا دے۔ ایسے ہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے تیسرے بڑے امام ہیں۔ پہلے امام اعظم امام ابو حنیفہ، دوسرے امام ابو یوسف، اور تیسرے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے علم کا قافلہ اونٹوں کے اوپر ان کی کتابیں لگی ہوئی جا رہی تھی، ایک غیر مسلم نے دیکھا اور پوچھا یہ کس کا علم جا رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ امام محمد کا علم جا رہا ہے، تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا ہے مسلمانوں ھذا حال محمدکم الاصغر فکیف حال محمدکم الاکبر، مسلمانوں تمہارے چھوٹے امام محمد کے علم کا یہ حال ہے تو تمہارے بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا کمال ہوگا۔ تو ان کے والد تاجر تھے اور اللہ نے دل میں ڈالا، امام ابو حنیفہ کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آئے کہ حضور میرے اس بیٹے کو عالم دین بنا دیں۔ انہوں نے کہا جی میں عالم دین بنانے کی شرط ہے کہ بچہ علم پڑھا ہوا ہو، قرآن پڑھا ہوا ہو، پھر میں اس کو عالم دین بناؤں گا۔ ایک ہفتے بعد امام محمد پھر ان کی خدمت میں آئے، کہا حضور اب مجھے آپ عالم دین بنا دیں۔ کہا بیٹا ایک ہفتہ آپ کو پہلے کہا تھا کہ جاؤ جا کے قرآن حفظ کر کے آؤ۔ کہا حضور آپ کی دعا کی برکت سے ایک ہفتے میں اللہ کا قرآن حفظ کر کے آ گیا۔ کَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ اس قرآن کو اتارنے والے ہیں
اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے رکھا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر کی امت کے سب سے بڑے امام حضرت حفصہ بنت سیرین ان کی بہن، وہ بھی قرآن پاک پڑھاتی۔ جس طرح اللہ نے مسلمان مردوں کے دلوں میں قرآن پاک حفظ کرنے کی جذبات پیدا کیے، ایسے مسلمان عورتوں میں بھی یہ جذبات پیدا کیے۔ بچیاں لاکھوں کی تعداد میں حافظ بن رہی ہیں۔ تو حضرت حفصہ بنت سیرین دن بھر لوگوں کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی اور 35 سال میں ہزاروں قرآن کی حافظ بچیاں تیار کر دی۔ دن کو مخلوق کو قرآن سناتی اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر اپنے خالق کو سناتی۔ ان کی نوکرانی سے کسی نے پوچھا آپ کی مالکن کا کیا حال ہے؟ غریب لوگ جو ہوتے ہیں بعض اوقات دین کے بھی غریب دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں، اور وہ ملازمہ بھی ایسی دین کی بھی غریب تھی دنیا کی بھی غریب۔ کہنے لگی پتہ نہیں میری مالکن سے کیا گناہ ہوا ہے، 35 سال ہو گئے مجھے اس کے گھر میں آئے ہوئے، روزانہ رات کو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتی رہتی ہے۔ اس اللہ کی بندی کو کیا خبر کہ حضرت حفصہ بنت سیرین جو قرآن دن کو اللہ کی مخلوق کو پڑھاتی ہے وہی جا کر خالق و مالک کو سنا رہی ہے۔ تو عورتوں میں یہ جذبات تھے، مردوں میں یہ جذبے تھے کہ ہم قرآن حفظ کرنے والے بنیں، ہماری اولادیں قرآن پڑھنے والی اور دین پڑھنے والی بن جائیں، تو یہ انسان کے قیامت کے دن کام آنے والی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے ولد صالح یدعو لہ، انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے لیے باقی بچتے ہیں۔ او علم ينتفع به، ایک علم ہے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ کی صورت میں بنتا ہے، اور بعد میں اس کو صدقے کی صورت میں والدین کو قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ آپ میں سے اکثر مجھے بھی جانتے ہیں اور میرے والد محترم کو بھی، تو چند مہینے پہلے میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو مجھے خواب میں ان کی زیارت ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا اماں جان 20-22 سال سے دین پڑھ کر اس کی خدمت کر رہے ہیں اور اب بھی مسلسل قرآن پڑھ کے آپ کو بخش رہے ہیں، کوئی ایصال ثواب آپ تک بھی کچھ پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ تو چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، فرمانے لگی کہ تمہیں دکھاؤں یا بتاؤں؟ تو میں نے کہا دکھا دیں۔ تو میں نے کہا چلو دیکھو۔ تو 30 سیکنڈ سے پہلے ان کی چارپائی خوشبودار سرخ گلاب کے پھولوں سے بھر گئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم کہہ رہے ہو پتہ نہیں کچھ آ بھی رہا ہے یا نہیں، ہر وقت یوں اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ تو آپ چلے جائیں گے، آپ کی اولاد جس نے قرآن پڑھا ہوگا دین پڑھا ہوگا وہ اس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک بول ایک ایک عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن کر آپ کی قبر کے لیے جنت کے باغ بنانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم بھی اپنی اولادوں کو دین سکھائیں گے، انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، انشاءاللہ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے، انشاءاللہ اپنی بچیوں کو حافظہ بنائیں گے، انشاءاللہ اور اپنی بچیوں کو عالمات بھی بنائیں گے، انشاءاللہ اور اپنی زندگیوں میں سنت رسول لائیں گے، انشاءاللہ۔ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ 5 نمازیں باجماعت ادا کریں گے، انشاءاللہ اپنے چہرے پر سنت رسول سجائیں گے، انشاءاللہ اور اپنی زندگی میں بھی سنت رسول لائیں گے، انشاءاللہ کہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے